Ladies and gentlemen, today we have among us a doctor, a savior, Dr. Shehnaz Khan. She completed her MBBS from Fatima Jinnah Medical College. Though she is a doctor, but also a social activist, she tries to improve the standards of society in every way that she could. She looks out for the poor and takes care of the ill. She is the founding member of International Youth and Workers Movement and member of the Central Committee. I welcome Dr. Shehnaz Khan on stage. अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग सुनना चाह रहे हैं कि औरतों की डेप्रिवेशन कैसी होती है। आपने सुन लिया, सब लोग एग्री करते हैं इससे कि वाकई डेप्रिवेशन होती है, औरतों की ऑपरेशन होती है। तो मैं आपको एक और एंगल से एक बात बताना चाहूँगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि मर्दों की भी डेप्रिवेशन होती है, मर्दों की भी ऑपरेशन होती है। कोई इस बात पे बिलीव नहीं करता कि मर्दों की भी होती है? होती है? कितने हाथ खड़ा करें, कितने लोग समझते हैं कि मर्दों की भी डेप्रिवेशन होती है? तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ शक हो रहा है लोगों को। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट व्हाट इज़ डेप्रिवेशन। देखिए, डेप्रिवेशन का ये मतलब है जब आपको अपने हकूक़ नहीं मिलते, सही है ना? हकूक़ क्या होते हैं? बुनियादी हकूक़ जो अब हम नीचे से शुरू करें तो इसका मतलब है कि हर एक को खाने का हक़ होना चाहिए। और खाने के हक़ से सिर्फ ये मुराद नहीं कि आपको पेट भर के रोटी मिल जाए, इससे ये मुराद है कि आपको न्यूट्रिशियस फूड मिलनी चाहिए जिससे आपकी दिमाग की भी और जिस्मानी भी ताकत बढ़े और आप सोचने के लायक हो जाएं। आपको पता है पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन कितनी कॉमन है और उसकी वजह से बच्चों की ज़हनी क़ुव्वत जो है वो कम हो जाती है। तो ये पहला हक़ है। दूसरा हक़ उसके अलावा ये कि आपके पास कपड़े होने चाहिए, आपके पास शेल्टर होना चाहिए जो कि आपको मौसम की सर्दी गर्मी से बारिश से बचा सके। ये आपके बेसिक बुनियादी हक़ हैं। उसके बाद आगे चलें तो आप देखेंगे कि आपको एजुकेशन का हक़ होना चाहिए हर एक को ये। और एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि आप कॉलेज स्कूल में जाके आप डिग्री हासिल कर लें, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग का हक़ होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है तो उसको सिर्फ एक्सेप्ट करने के बजाय आप सोचें, अपने जहन से सोचें कि ये बात सही है या गलत है और फिर आप ख़ुद फ़ैसला करें। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इसका हर एक को हक़ होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। हर एक का ये हक़ है कि वो फाइनेंशियली किसी और का मोहताज ना हो, क्योंकि वो मोहताजी आप सब मोहताजियों से ज़्यादा बुरी है। आपको मालूम है लेने वाला और देने वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। जब आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो या आप किसी को देते भी हैं तो आप उसकी इज़्ज़त नफ्स पे अटैक कर रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आगे चलें तो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको ये हक़ होना चाहिए कि अगर आपकी कोई राय है तो आप उसको बोल सकें, बता सकें, उसको सोसाइटी में लोगों को कन्विंस कर सकें। और जो आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको भी ये हक़ होना चाहिए कि वो अगर आपसे एग्री नहीं करते तो वो भी बोलें, उनका हक़ होना चाहिए। तो ये सारे हकूक़ हैं। अगर ये हकूक़ नहीं मिलते लोगों को तो क्या ये डेप्रिवेशन नहीं है? तो आपके ख़्याल में क्या ये सारे हकूक़ सब मर्दों को मिलते हैं? वो लोग जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो किसान हैं, जो घरों में काम कर रहे हैं, जो चौकीदार हैं, जो क्लर्क हैं, क्या आपके ख़्याल में उनको ये सारी सहूलतें मुहैया हैं? नहीं है ना? तो ये बात तो तय है कि ठीक है, औरतों की डेप्रिवेशन होती है लेकिन मर्दों की भी डेप्रिवेशन होती है। अब आप मुझे ये बताइए, इस हिसाब से तो आप देख लें तो पाकिस्तान में 80% आबादी जो है वो डिप्राइव्ड है, मर्दें और औरतें मिला के। तो हमें ये देखना है कि वो लोग जो डिप्राइव होते हैं वो किन हालात में रहते हैं, उनके लिए क्या चॉइसेस होती हैं ज़िंदगी की। और मैं आपने सुना होगा शायद एक वाक़या था कुछ दिन पहले कि सिंध में ड्यूरिंग इलेक्शंस एक किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट ने एक जो वो उस पर बैठी थी पोलिंग स्टेशन पे, उसको मारा। याद है किसी को?
یاد ہے نا؟ اچھا، تو وہ کون اوپریس تھا اور کون اوپریسر تھا؟ وہ عورت ہی تھی نا جس نے مارا، اس نے عورت کو ہی مارا. تو کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ ساری عورتیں ڈپرائیوڈ ہوتی ہیں، ساری عورتیں جو اوپریسڈ ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا. تو ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے. میں تو اوپریس نہیں سمجھتی اپنے آپ کو، مجھے ایجوکیشن کا بھی حق ملا ہے، میں نے شادی بھی اپنی مرضی سے کی ہے، میں جاب بھی کر رہی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے جو میں چاہتی ہوں، تو میں تو اوپریس نہیں ہوں. صحیح ہے. اس طرح بہت سی اور عورتیں ایسی ہیں جو اوپریس نہیں ہیں، اور بہت سے مرد ایسے ہیں جو اوپریسڈ ہیں. تو ہم جب اوپریشن اور ڈیپریویشن کو دیکھتے ہیں تو ہم جینڈر کے لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ کلاس کا ایشو ہے. ایک کلاس ہے جو دوسری کلاس کو اوپریس کرتی ہے. شاید یہ آپ کو تھوڑی سی بات عجیب لگے یا ڈفرینٹ لگے، کیونکہ آپ کو یہی ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ صرف عورتیں ہی اوپریس ہوتی ہیں اور یہ جینڈر ایشو ہے. دراصل یہ جینڈر ایشو نہیں ہے، یہ کلاس کا ایشو ہے. ایک کلاس ہے جو دوسری کلاس کو اوپریس کرتی ہے. اب کلاس سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ کلاسز کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، کیسے یہ طبقاتی جو نظام ہے یہ کیسے قائم رہتا ہے؟ کلاسز عام طور سے مین دو کلاسز ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، جن کے بل بوتے پہ وہ اپنی قوت کو، اپنی اونرشپ کو مینٹین کرتے ہیں، اور اسی کے بل بوتے پہ وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو غریب ہوتے ہیں، ان پہ وہ اپنا تسلط قائم کرتے ہیں اور اس کو اوپریس کرتے ہیں. سو دیر از اے کلاس دیٹ ہیز اٹ اینڈ دیر از اے کلاس دیٹ ڈز ناٹ ہیو اٹ. The oppression and the deprivation comes from not by gender. یہ صحیح ہے کہ عورتوں کی oppression زیادہ ہے because of various historical reasons, no question about it. But to say کہ it is just a gender issue, that is not true. So there is an oppression of women and there is an oppression of men, and it is based on class. اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ کلاسز کیا ہوتی ہیں، اس کی اب یہ آپ کی سوسائٹی آف ریسرچرز ہے نا، تو آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ کلاسز کہاں سے شروع ہوئیں، یہ اس نظام شروع کہاں سے ہوا، کیسے کلاسز بنیں. تو اگر ہم انسانی معاشرے کی ارتقاء کو دیکھیں کہ کیسے انسانی معاشرہ شروع ہوا اور پھر اب تک کیسے پہنچا، تو اس میں یہ تھا کہ جب شروع میں ہنٹر گیدررز سوسائٹی جب ہوتی تھی، جس میں مرد باہر جاتے تھے اور وہ خوراک کے لیے ہنٹنگ کرتے تھے اور گھر لے کے آتے تھے، اور عورتیں جو تھیں وہ گھر کے کام کاج یا بچوں کو دیکھتی تھیں، یا پھر وہ جڑی بوٹیاں یا بیریز وغیرہ کر کے کھانے کا انتظام کرتی تھیں. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عورت اور مرد کا جو کام تھا وہ اس کی ایکول سوشل ویلیو ہوتی تھی، اور سب چیز جو ہے وہ مل جل کے ہوتی تھی. تو ہر ایک کی ایکول رسپیکٹ ہوتی تھی اور ایکول ڈگنیٹی. کوئی اوپریس نہیں ہوتا تھا، کوئی اوپریسر نہیں ہوتا تھا. جو جتنا جمع ہوتا تھا اتنا ہی وہ خرچ ہو جاتا تھا. تو کوئی سرپلس ویلیو بھی نہیں ہوتی تھی جس کی بنیاد پہ کوئی امیر ہو جائے، کوئی غریب ہو جائے. آہستہ آہستہ جب انسانی سوسائٹی نے، معاشرے نے ترقی کی، تو اس میں یہ ہوا کہ زراعت کے نئے طریقے ایجاد کیے گئے. اور بائی دا وے یہ زراعت کے جو طریقے تھے یہ عورتوں نے ہی زیادہ ایجاد کیے تھے، کیونکہ وہی گھروں کے آس پاس رہتی تھیں. اور اس کے علاوہ ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز ہوئی، جس کی وجہ سے زراعت کے طریقوں میں جدت آئی. اس کی وجہ سے لوگوں نے پھر زمینیں شروع کیں اور غلہ اگانا شروع کیا. اب اس میں کیا ہوا کہ کسی نے زیادہ اگایا، کسی نے کم اگایا. جس نے زیادہ اگایا وہ امیر ہو گیا. اس نے پھر کیا کیا کہ اپنی زمینوں پہ کام کرنے کے لیے اس نے غلام رکھ لیے، یا کسی اور مردوں کو وہ اس نے پے کر کے اور کام کرانا شروع کیا. اور یہاں سے بالکل کلاس سوسائٹی کی یہ نوزائیدہ شکل تھی. یہاں سے کلاس سوسائٹی شروع ہوئی جب کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس کم تھا. یہاں سے اوپریشن شروع ہوئی جب وہ مرد جو زمین کی اونر رکھتے تھے اس نے اوپریس کرنا شروع کیا ان کو جو زمین پہ کام کرتے تھے، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ اجرت پہ کام کر رہے ہوں. اب یہاں پہ مرد اور عورت کا کیا فرق آیا؟ اس میں یہ فرق آیا کیونکہ عورت کا جو کام تھا وہ زیادہ تر بچوں کو دیکھنا تھا. اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس پہ کوئی پیسہ نہیں تھا، اس سے کوئی امیر نہیں بن سکتا تھا. اب کیا ہوا کہ سوشلی عورت کے کام کی ویلیو کم ہونی شروع ہو گئی، اس کی ریکگنیشن کم ہونی شروع ہو گئی. یہاں سے یہ بات شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ جب کیپٹلزم کا نظام آیا یا سرمایہ کاری کا نظام آیا
تب یہ اپریشن آگے بڑھتی چلی گئی اور زیادہ ہوتی چلی گئی. اور اب یہ ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں اس میں آپ دیکھیں تو عورتوں کو ایز اے چیپ لیبر یوز کیا جاتا ہے فیکٹریز میں. تو وہاں پہ بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ عورتوں کو سب حقوق مل چکے ہیں, حالانکہ یہاں کی نسبت ڈیفینیٹلی اٹس مچ بیٹر. تو میں یہ نتیجہ نکالنا چاہتی ہوں اس سے کہ اوپریشن کلاس بیسڈ ہے. جینڈر ڈیفینیٹلی افیکٹس یو بیکاز ویمن آر ٹوائس oppressed, لیکن یہ کہ یہ صرف جینڈر ایشو نہیں ہے. اچھا, اب پچھلے 100-150 سال میں بہت سی ایسی موومنٹس اٹھی ہیں, تنظیمیں ہیں جنہوں نے کہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کیے ہیں, عورتوں کے بارے میں بات کی ہے کہ کیوں ایسا ہے. اور پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایون جیسے میں نے کہا کہ ویسٹرن یا ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی عورتوں کو وہ حقوق نہیں ملے ابھی تک. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو ہم وہی کام کرتے جائیں گے تو ہم کبھی بھی وہ اس تک نہیں پہنچیں گے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ کلاس ایشو پہ بات نہیں کریں گے, جب تک آپ کلاسز کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے, تب تک یہ جینڈر ایشو جو ہے یا عورت کی ڈیپریویشن یہ بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو ہم جب کہتے ہیں کہ کلاس لیس سوسائٹی ہونی چاہیے تبھی ہر ایک کو اس کا حق ملے گا, اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کہ ہر سوسائٹی میں جو بھی انسان ہے, چاہے وہ ریگارڈلیس کہ اس کا مذہب کیا ہے, ذات کیا ہے, رنگ کیا ہے, جینڈر کیا ہے, اس کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے, اس کو اپرچونیٹیز پہ ایکول ایکسیس ہونی چاہیے, اس کو جو وسائل ہیں دنیا میں اس پہ برابر کی دسترس ہونی چاہیے, کیونکہ جو وسائل ہیں جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اسی کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں اپنے فیملی لیول پہ دیکھ لیں, آپ نیشنل لیول پہ دیکھ لیں, سوسائٹی کے لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں, تو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں فیملی لیول پہ بھی جو کماتا ہے اسی کی بات چلتی ہے, سوسائٹی کے لیول پہ جو خان ہیں, جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, مل اونرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, کیپٹلسٹ ہیں, انہی کی بات چلتی ہے. قانون انہی کی مرضی سے بنتے ہیں, پارلیمنٹ میں وہی لوگ آتے ہیں, الیکٹ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. اور اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں تو جو ملک اس دنیا کے ریسورسز کو کنٹرول کرتے ہیں وہی ملک جو ہیں وہ چھوٹے ملکوں پہ اپنا قبضہ جماتے ہیں, ان سے اپنی باتیں منواتے ہیں, وہ چاہے IMF کے تھرو ہو, چاہے WTO کے تھرو ہو, چاہے ورلڈ بینک کے تھرو ہو, چاہے کسی اور ٹریڈ ایگریمنٹس کے تھرو ہو. So the society is divided at the family level, society level and international level between classes. اور وہ جب تک کلاسز آپ ختم نہیں کریں گی کبھی برابری نہیں آ سکتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے ویمن ڈیپریویشن کا جس پہ کہ آج بات ہو رہی ہے, یہ بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہے کلاس ڈیپریویشن کے ساتھ. اور جب تک یہ کلاس کا سسٹم ختم نہیں ہوگا تب تک ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ویمن ڈیپریویشن ختم ہو سکتی ہے. تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ. جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو اس کے پیمفلیٹس ہمارے ساتھ کچھ ساتھی آئے ہیں وہ آپ کو دیں گے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایک کلاس لیس سوسائٹی کا قیام کیا جائے جس میں سب انسان برابر ہوں. تو اگر آپ کو یہ بات پسند ہے, اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو اس کے ممبر بن جائیے, ہمارا ہاتھ بٹائیے اور اس جدوجہد میں ہمارے شریک ہوئیے. تھینک یو سو مچ.